12th پاس کر چکے ہیں، وہ فرسٹ ایئر کا امتحان تو نہیں دیں گے۔ 9ویں اور 11ویں کے نہیں ہو رہے پنجاب میں، فیڈرل بورڈ تو عمل کر رہا ہے، باقی بورڈ سر کیوں نہیں ان پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ عمل درآمد کریں؟ پیپر تو ہو گئے، ٹھیک ہے، کلاسز تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ ہمارا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا۔ السلام علیکم، پاکستان زندہ باد۔ کافی دنوں بعد ملاقات ہو رہی ہے۔ اس سے پہلے ایک لمبا عرصہ تھا جس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب سے بات ہوئی، ان کا انٹرویو کیا گیا، لیکن آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے جو کل انتہائی خوبصورت ایونٹ ہوا اور IBCC کی جانب سے جو سپورٹس کو پروموٹ کرنے کے حوالے سے ایک خوبصورت جو میلہ تھا وہ سجایا گیا، خواتین موجود تھیں بڑی تعداد میں، 32 یا 33 بورڈز بتائے جاتے ہیں ملک بھر میں، مردان، پشاور، لاہور، فیصل آباد، پنڈی، AJK، GB اور سو مینی بورڈز، تمام بورڈز کے لوگ وہاں پہ آئے ہوئے تھے اور ان کی جانب سے وہاں پر پارٹیسپیٹ کیا گیا۔ آپ یقیناً انتظار کر رہے ہیں اس چیز کا جو کہ میں نے آپ سے کہی تھی کہ جیسے ہی وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود سے ملاقات ہوگی، ان سے بات کی جائے گی، ان سے سوالات پوچھے جائیں گے، وہ تمام سوالات جو آپ نے بھیجے، وہ تمام تر چیزیں، وہ تمام تر کیوریز جو کہ آپ کے دماغ میں موجود ہیں، ابھی تک کنفیوژن موجود ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ ابھی تک بچوں کو یہ نہیں پتہ کہ مستقبل میں کیا ہونے جا رہا ہے، دوبارہ سے کرونا آنے جا رہا ہے یا نہیں ہونے جا رہا ہے۔ تو شفقت محمود صاحب سے یقیناً میری بات ہوئی، تھوڑی سی لمبی بات ہوئی، جس کی وجہ سے میں نے سوچا اور آپ لوگوں کو انتظار بھی کافی کرنا پڑا، اور ابھی بھی آپ لوگوں کو شاید عجیب لگ رہا ہوگا کہ دس از ناٹ دا وے وی آر ناٹ کمنگ آن دا پوائنٹ ڈائریکٹلی، لیکن ادھر ادھر کی باتیں نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آج جو ویڈیو بنانی تھی اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو، چونکہ میری شفقت محمود صاحب سے تو آن کیمرہ بات ہوئی، اس کے علاوہ میری وہاں پر پشاور بورڈ کے چیئرمین سے ملاقات ہوئی، AJK کے جو بورڈ حکام تھے وہ وہاں موجود تھے، KPK کے کافی بورڈ کے جو حکام تھے موجود تھے، فیڈرل بورڈ کے چیئرمین جو ہیں وہ کیسر عالم صاحب وہ موجود تھے، IBCC سیکرٹری موجود تھے، شفقت محمود صاحب بھی موجود تھے، ان سے بھی بات ہوئی۔ مجھے یہ لگتا ہے وہ جو تمام تر وہاں پہ باتیں ہوئیں، تمام تر جو چیزیں ہوئیں، مجھے یہ لگتا ہے، بلکہ مجھے کیا لگتا ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے، لیکن اس سے پہلے میں کریڈٹ دینا چاہوں گا IBCC کو اس تمام تر خوبصورت تقریب کے لیے، اور میں چھوٹا سا کلپ آپ لوگوں کو دکھانا چاہوں گا جو میں نے بڑی محنت سے بنایا وہاں پر کھڑے ہو کے آپ سب کے لیے، کیونکہ اپنا جو کالج ہوتا ہے، اپنا جو اسکول ہوتا ہے، اپنا جو بورڈ ہوتا ہے، اپنا جو شہر ہوتا ہے، اس کو دیکھنے کا بڑا ایک محظوظ بندہ ہوتا ہے، جی یہ میرے بورڈ کے لوگ ہیں، یہ میرے اسکول کے، میرے کالج کے لوگ ہیں۔ تو جب وہاں پر ہماری بہنیں، ہماری بیٹیاں جو کہ مختلف بورڈز کی نمائندگی کر رہی تھیں، جب انہوں نے پریڈ کے تھرو وہ پورا گراؤنڈ جو تھا اس کو انہوں نے چکر لگا، دیٹ واز اے ویری پلیجر ان کو کور کرنا اور اس کے بعد ان مومنٹس کو کیپچر کرنا۔ تو میں چاہوں گا، شفقت محمود صاحب کی ویڈیو تو ظاہر ہے آپ نے دیکھنی ہے، لیکن اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں اور اس ویڈیو میں آپ پہچانیں آپ کا بورڈ کون سا ہے، آپ کا کس بورڈ سے تعلق ہے، اور آپ کے بورڈ کی جانب سے کیا تیاریاں تھیں، اور جو لوگ آپ کے بورڈ کی وہاں نمائندگی کر رہے تھے وہ کون لوگ تھے، آپ کے جونیئر ہوں گے، آپ کو جانتے ہوں گے، آپ کے رشتہ دار، آپ کے کزنز، آپ کے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔ آپ نے ان کو دیکھنا ہے، انتہائی خوبصورت ویڈیو ہے، یو ول سی کہ آپ کے جو بورڈز ہیں، متعلقہ بورڈ جس میں ہری پور، جس میں مالاکنڈ، جس میں پشاور، جس میں لاہور، فیصل آباد، جس میں کراچی بھی، جس میں کوئٹہ بورڈ بھی، جس میں AJK بورڈ بھی، تمام تر ملک بھر کے جو رنگ تھے وہاں سمیٹے ہوئے تھے، وہ باقاعدہ ایک لڑی پروئی گئی تھی جس میں تمام تر جو موتی تھے مختلف رنگوں کے، جو ان کا اپیرنٹلی بھی وہ بڑے ڈفرینٹ نظر آتے تھے، اسپیشلی کوئٹہ کی جو بہنیں تھیں وہ بڑی چائنیز کائنڈ آف لوک تھا، اور پشاور کی بھی تھیں، پنجاب کی بھی تھیں، سندھ کی بھی تھیں، AJK GB تمام تر۔ تو ابھی جو ویڈیو آپ نے دیکھنی ہے اس میں آپ نے دیکھنا ہے کہ جی کتنا خوبصورت سما ہے، اور وہ میں آپ کے گوش گزار پہلے کرنا چاہ رہا ہوں، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے۔
साइड पे हो जाओ।
ہاں جی، ویڈیو دیکھ لیجیے آپ نے، بڑا خوبصورت سما تھا، میں وہاں موجود تھا، آپ سب کی ہی فرمائش پہ مجھے وہاں جانا پڑا شفقت محمود صاحب کی تلاش میں، اور وہاں پر یہ خوبصورت لمحات مجھے نظر آئے، تو آئی تھاٹ کہ مجھے ان کو کیپچر کرنا چاہیے اور آپ سب کو دکھانا چاہیے تاکہ آپ لوگ دیکھیں کہ اتنے خوبصورت طریقے سے ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، اور آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ لوگوں کو دعوت بھی دی تھی کہ آپ لوگ آئیے، لیکن آپ لوگ نہ آ سکے۔ اچھا جی، شفقت محمود صاحب سے جو سوالات میں نے کیے، سب سے پہلا سوال میں نے ان سے یہ کیا جو کہ بڑا امپورٹنٹ تھا، اور ان کو بتانا یہ کہ بھائی یو پیپل ڈیڈ رانگ، جو کہ ایک وعدہ کیا گیا تھا یونیفارم پالیسی کا، اور میں نے ان کو بتایا کہ جی آپ نے یونیفارم پالیسی کا آن دا فلور بھی وعدہ کیا، آپ نے باقاعدہ مختلف تقاریر میں آپ نے دعوے کیے اور لوگوں کو یہ بتایا کہ بھائی ہم یونیفارم پالیسی لینے جا رہے ہیں، اور اس سے تمام تر جو لوگ ہوں گے ان کو فائدہ ہوگا، تمام تر اسٹوڈنٹس کو ایکولی ٹریٹ کیا جائے گا، لیکن فیڈرل بورڈ نے تو ویسا کیا، لیکن پنجاب نے ایسا نہ کیا، کیوں نہ کیا؟ اس کا سوال میں نے ان سے پوچھا۔ دوسرا میں نے ان سے یہ پوچھا کہ جی یہ بتائیے کہ نیکسٹ ایئر اگر کوئی بچہ جس نے فرسٹ ایئر کے پیپر دیے ہی نہیں، کتابیں نہیں کھولی، پڑھائی نہیں، سلیبس کے اسے پتہ ہی نہیں ہے کیونکہ اس کو پروموٹ کر دیا گیا، اور وہ سیکنڈ ایئر میں جی چلا گیا، سیکنڈ ایئر میں اس کے پیپر ہوئے جیسے ہوئے، آپ لوگوں نے جو کیا جس طرح ہوا، لیکن ابھی اگر وہ دوبارہ سے سیکنڈ ایئر کے پیپر نیکسٹ ایئر دینا چاہتا ہے تو فرسٹ ایئر کے پیپر اس سے کیوں لیے جائیں گے؟ تو یہ بھی میں نے ان سے سوال کیا۔ تیسرا جی میں نے ان سے یہ پوچھا کہ کیا جیسے اسد عمر صاحب نے NCOC کے اجلاس میں انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس کے بعد اجلاس کے بعد انہوں نے کہا کہ بھائی حالات کافی خراب ہونے جا رہے ہیں، اور ہم نے پاکستان نے پہلے بھی جو ہے وہ اقدامات پہلے کر لیے تھے، اور پاکستان ابھی بھی کوشش کرے گا کہ اقدامات پہلے ہو جائیں، اور اقدامات سے کیا مراد ہے؟ تعلیمی اداروں کو بند کرنا، جو سماجی فاصلے ہیں ان کا خیال کرنا، اور ویکسینیشن ہونا، ماسک پہننا، ہاتھ دھونا، یہ چیزیں شامل ہیں۔ تو اس میں مجھے یہ امید تھی، اور مجھے یہ لگتا ہے کہ اس میں اگر پاکستان میں 5واں ویریئنٹ آتا ہے، جو کہ اسد عمر صاحب کہہ چکے ہیں کہ آئے گا ہی آئے گا، تو پھر پاکستان کو اس طرح کے اقدامات کرنے پڑیں گے۔ تو جی یہ سوال بھی میں نے ان سے پوچھا۔ ابھی بلا تاخیر آپ شفقت محمود صاحب سے میری جو گفتگو ہوئی وہ ملاحظہ فرمائیے، اس کے بعد ہم مزید بات کریں گے۔ سر سب سے پہلے IBCC فورم بنا، IPMC کی میٹنگز ہوئیں، زور دیا گیا، آپ نے خطابات میں بھی کہا کہ یونیفارم پالیسی ہوگی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فیڈرل بورڈ سر عمل درآمد کر رہا ہے، لیکن یونیفارم پالیسی اس طرح سے نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کہا گیا کہ 9ویں 11ویں 12ویں 10ویں سب کے ہوں گے اسپیشل ایگزامز، 9ویں اور 11ویں کے نہیں ہو رہے پنجاب میں، فیڈرل بورڈ تو عمل کر رہا ہے، باقی بورڈ سر کیوں نہیں ان پر زور دیا جا رہا ہے کہ وہ عمل درآمد کریں؟ دیکھیں پچھلے 1.5 سال کے عرصہ میں جو پاکستان میں تقریباً 30 سے زیادہ بورڈز ہیں، ان کی ساری ایکٹیویٹیز کو ہم نے کوآرڈینیٹ کیا ہے، جو کہ بڑا مشکل کام تھا۔ اس کے اندر سکولز کب کھلیں گے، کب بند ہوں گے، امتحان ہوں گے، کیسے ہوں گے، یہ سارے ہم نے کوآرڈینیٹ کیے۔ بیچ میں اگر کہیں کوئی پرابلم ہے اور جو آپ بتا رہے ہیں تو پھر اس کو ہم مزید کوشش کریں گے کہ ان سے میٹنگز کر کے، تاکہ یونیفارم پالیسی ہونی چاہیے ہر چیز۔ وجیہہ قمر صاحبہ نے خطاب کیا تھا پارلیمنٹ میں آپ کی ایبسنس میں، انہوں نے کہا تھا کہ نیکسٹ ایئر بھی جو ہے وہ اسپیشل ایگزامز ہوں گے اسمارٹ سلیبس کے تحت، انہوں نے باقاعدہ ٹویٹ بھی کیا اور یہ چیزیں ہوئیں۔ سر اس کو فالو کیوں نہیں کیا جا رہا؟ بچے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تیاری نہیں کی، یہ سوچ کر ہم نیکسٹ ایئر پیپر دے لیں گے، لیکن نہیں ہو سکا۔ مجھے اس کا اسپیشل ایگزامز کا، لیکن میں آپ کو جنرل پالیسی بتا دیتا ہوں
جنرل پالیسی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اگر کوئی مزید ایسا کوئی خطرناک حملہ نہ ہوا تو ہم کوشش کریں گے کہ سارے کورس سلیبس جو ہے اس کو ختم کیا جائے. ہم نے امتحانات کو مارچ سے مئی جون تک لے گئے ہیں، بلکہ کچھ علاقوں میں ہو سکتا ہے جولائی میں ہوں، اور ہم نے اکیڈیمک ایئر کو اگست میں لے گئے ہیں. یہ صرف اس لیے کیا ہے کہ بچے اپنا کورس مکمل کر سکیں، اور جو پورا امتحان ہے فل سلیبس کا امتحان جو ہے وہ، باقی کوئی اسپیشل ایگزام یہ چیزیں پری میچور ہیں اس کے اوپر اس وقت. سر بس یہ بتا دیں کہ فرسٹ ایئر کے بچے جنہوں نے پروموٹ ہو گئے تھے، فرسٹ ایئر کے پیپر نہ دیے، نہ کتابیں کھولی، نہ پڑھا، انہوں نے 12th کے پیپر دیے، پاس ہو گئے، کیا نیکسٹ ایئر اگر ان کے پیپر ہوتے ہیں تو فرسٹ ایئر کے بھی ہوں گے؟ میرا خیال ہے جو 12th کا پاس کر چکے ہیں، مجھے ڈیٹیل تو نہیں پتا، لیکن جو 12th پاس کر چکے ہیں وہ فرسٹ ایئر کا امتحان تو نہیں دیں گے. آخر میں بس یہ بتا دیجئے، کرونا آ رہا ہے، اسد عمر صاحب نے کل بھی بات کی کہ ہم باقاعدہ اقدامات ابھی سے کرنا شروع ہو گئے ہیں، جو کہ پاکستان کی پہلے بھی کامیابی کی وجہ یہ تھی، ہم نے اقدامات پہلے کر لیے تھے. تعلیمی اداروں کے حوالے سے آپ ذمہ دار ہیں، کیا کوئی میٹنگ خصوصی ہوگی اس دیکھیں، حوالے بات سے؟ یہ ہے کہ یہ ابھی معاملہ شروع ہوا ہے. اللہ کے فضل سے پاکستان کا انفیکشن ریشو بہت کم ہے، لیکن جو مین چیز یہ ہے ویکسینیشن ہونی چاہیے، احتیاط ہونی چاہیے. ماسک کا دوبارہ استعمال کرنا جو ہے ہمیں پڑے گا. سو وہ جو ریلیکسیشن ہوئی تھی ہمیں اپنے چوکنا ہونا پڑے گا، اور انشاءاللہ اس کا بھی پھر ویل بیٹ اٹ اگین. تھینک یو سو مچ. آپ دیکھ چکے ہیں جی، آپ کی تمام تر سوالات ان تک پہنچائے میں نے، اور ان سے باقاعدہ پوچھا کہ بھائی کیا کیا ہونے جا رہا ہے. اچھا، اب اس کے بعد کچھ سوالات ہیں بچوں کے، جس میں آپ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ کیا 33% جو مارکس ہیں جو ہمیں اینول پیپرز میں ملے، ابھی ہم نے جو اسپیشل ایگزامس دیے ہیں کیا ہمیں وہ ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ بالکل ملیں گے. اگر آپ کو پہلے دیے گئے تھے، پہلے پیپر میں آپ کو 33% دینے کا مقصد یہ تھا کہ دوبارہ سے آپ کو پیپر نہ دینے پڑے، اور آپ کو دوبارہ سے وہ ڈیل نہ کریں، دوبارہ سے وہی کووڈ کی SOPs اور وہی معاملات ہوں گے. تو ان کی جانب سے کوشش یہ تھی. اب اگر آپ کو دوبارہ سے پیپر جب آپ نے دیے تو اس میں بھی آپ کو 33% دے کر پاس کرنے کی کوشش کی جائے گی، نہ کہ آپ کو بٹھانے کی اور ساتھ جوڑنے کی کوشش کی جائے گی. اچھا، ایک چیز یہ. دوسرا جی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اسپیشل ایگزامز میں 60% مل جائیں، 50% مل جائیں. دعا کریں ایسا ہو نہیں سکتا. 33% ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ پاسنگ مارکس، جو کہ دینے کا اختیار یقیناً جو بورڈ چیئرمین ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں، لیکن 60% دینا، فرسٹ ڈویژن دینا کسی کو، 50% دینا، دیٹس ناٹ سم تھنگ جو ان کی اتھارٹی ہے. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں یہ امید ہے کہ جو اس بار پیپر ہوں گے ان کی جو مارکنگ ہوگی وہ اس قدر ٹف نہیں ہوگی، اس قدر رش میں نہیں ان کو چیک کیا گیا ہوگا، ان کو بڑا پراپرلی دیکھا گیا ہوگا، اور ان کی جو چیکنگ ہے وہ اچھے سے ہوئی بھی ہوگی. تو آئی بلیو کہ چیزیں بہتر ہوں گی. اچھا، ایک چیز تو یہ. دوسرا، سردیوں کی چھٹیاں کب ہوں گی جی؟ یہ تو میں ظاہر ان سے بات نہیں کر سکا، اور آنیسٹلی یہ میرے ذہن میں بھی نہیں رہا، تو میں ان سے یہ سوال پوچھ پاتا. اب آپ دیکھ چکے ہیں کہ سیکنڈ ایئر میں امپرومنٹ پالیسی کیا ہوگی. شفقت صاحب کو اگر آپ نے غور سے سنا ہو تو انہوں نے بڑے کلیئرلی انداز میں بولا ہے کہ بھائی ہم اس پہ بیٹھنے جا رہے ہیں، ہم اس پہ بات کریں گے. دیٹ مینس کہ اگر پاکستان میں، چونکہ پاکستان میں ابھی تک 5th جو ویریئنٹ ہے اس کا ایک بھی کیس رپورٹ نہیں ہوا، اگر کل پرسوں ترسوں ایک ہفتے میں ایک آدھا کیس آ جاتا ہے تو پاکستان کو ایمرجنسی بنیادوں پر اقدامات کرنے کی ضرورت ہوگی. اور اس میں ظاہر ہے اگر دوبارہ سے وہی، چونکہ خدشہ یہ ہے کہ آپ لوگ شاید اس کو گڈ نیوز کہتے ہیں، میں اس کو ظاہر گڈ نیوز نہیں کہتا. ملک کے لیے نہ صرف تعلیمی ادارے بند ہوتے ہیں، جو کہ تعلیمی ادارے جب بند ہوئے تھے تو ہمیں لگا تھا کہ بڑی موج لگ گئی، خوشی کا سما ہے، جشن کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، دوبارہ اسکول جانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ پیپر تو ہو گئے، ٹھیک ہے، کلاسز تو ہو گئی، لیکن اس کے بعد جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ ہمارا بیڑا غرق کر دیا گیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے جو چھٹیاں ہیں یا پیپرز نہ ہونا ہے اس کی دعا نہیں مانگی جانی چاہیے. تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ اگر کرونا دوبارہ سے سر اٹھاتا ہے تو گورنمنٹ کو، چونکہ وہ سویئر ہے، زیادہ خطرناک ہے پہلے کرونا سے، تو گورنمنٹ کو پریکاشنری میجرز ایمرجنسی بنیادوں پر لینے کی ضرورت ہوگی، جس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ تمام تر جو چیزیں جو پہلے 1-2 سال میں ان کو کرنی پڑی ان کو دوبارہ سے وہ کرنی پڑیں گی. اس کے علاوہ جی میرا یہ خیال ہے کہ آپ نے شفقت صاحب کے زبانی سن لیا ہے کہ اگر آپ کے سیکنڈ ایئر کے پیپرز ہوتے ہیں تو پاسبلی وہ 6 کے 6 ہوں گے، 3 کے بھی چانسز ہیں اگر حالات خراب ہو جاتے ہیں. لیکن اگر حالات چونکہ تم رہتے ہیں جو کہ نارمل حالات ہیں، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ فرسٹ ایئر کے کیوں ہوں گے،
فرسٹ ڈے کے تو نہیں ہوں گے، کیونکہ فرسٹ ڈے کی تو آپ نے کتاب ہی نہیں کھولی، نہ پڑھا، نہ سلیبس دیکھا، نہ آپ نے کتابوں کو دیکھا بھی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو جیسے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ ایئر کے پیپر اس میں ہوں گے. کچھ لوگوں نے پی بی سی سی کے ایک چیئرمین کی جانب سے، آپ کو یاد ہے کہ جب آئی بی سی سی سیکرٹری کا ہم نے انٹرویو کیا تھا تو ان کی جانب سے کہا گیا تھا کہ 4 چانسز دیے جائیں گے، 4 سال تک بلکہ چانسز دیے جائیں گے، دیٹ کین بی ایون مور دین 4. تو اس پہ آپ دیکھیں عمل درآمد ہونا شروع ہو چکا ہے پی بی سی سی کی جانب سے. جب آئی بی سی سی کے اجلاس میں انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا انٹرویو میں کہ جی ہم سلیبس کو بھی ریوائز کرنے جا رہے ہیں، یعنی کہ 70% نالج بیس ہوگا، 20% انڈرسٹینڈنگ بیس ہوگا، 10% اپلیکیشن بیس ہوگا. تو آپ دیکھیے پی بی سی سی کی جانب سے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فیز 1 میں 2022 میں یہ پیٹرن اپنایا جائے گا، فیز 2 میں 2023 میں 50% نالج بیس ہو جائے گا اور 35% انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور 15% ہوگا اپلیکیشن بیس، جبکہ فیز 3 میں 30% نالج بیس ہوگا اور 50% انڈرسٹینڈنگ ہوگی اور 20% اپلیکیشن ہوگا. یعنی کہ بورڈ اصل میں چیزوں کو ریوائز کر رہا ہے کہ وہ بچے جو رٹا لگا کے آ جاتے ہیں اور آ کے پیپر چھاپ دیتے ہیں ان کو ڈسکریج کیا جا رہا ہے، بلکہ ان کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے جو کہ پیپر کو سمجھ کے حل کرنے کی ضرورت رکھتے ہیں. ان کو سمجھ بوجھ ہوتی ہے کہ پیپر کو سمجھ کر کس طرح اس کا لاجیکل آنسر دینا ہوتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اپلیکیشن بیس 20% پورشن جو ہے وہ ایڈ ہوگا تاکہ آپ کو پریکٹیکل میں بھی آسانی ہو سکے. تو آج تک کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی. اگلی ویڈیو تک مجھے کامنٹس میں آپ ضرور اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا. ان کیس یو ہیو اینی کیوری یو کین لیٹ می نو آن فیس بک، آن ٹویٹر، آن ادر ڈیجیٹل پلیٹ فارمس. تو تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، میرے والدہ کے لیے دعا کیجیے گا. تھینک یو سو ویری مچ. اللہ حافظ.